بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اب میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، بس 3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، 3 صلاحیتیں ہر انسان کو ملی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے عقل کی صلاحیت، ذہن کی صلاحیت، سوچ کی صلاحیت ہر انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی صلاحیتیں، انسان کے جسم میں طاقت اور قوت ہر انسان کو اللہ نے دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مال کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ تیسری جو صلاحیت میں عرض کر رہا ہوں مال کی، تو اس میں شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ایک غریب آدمی کے پاس کیا مال ہے، جس کے گھر کے چولہے بھی بڑی مشکل سے جلتے ہیں، اس کے وہ مال کی صلاحیت اس کے پاس کیا ہے؟ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مبارک دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اس میں تو بات کثرت کی ہے ہی نہیں ہے، اس میں بات اخلاص کی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون لاکھوں مال خرچ کرے گا، اس میں تو یہ سمجھایا اور یہ بتایا گیا کہ اگر ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے اگر ایک مالدار کو خرچ کرنے والے کو دیکھتا ہے اور وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور اس غریب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہائے کاش میرے پاس اتنا مال ہو تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ ایک نے لاکھوں خرچ کیا، ایک نے صرف سوچا۔ تو اسلام تو یہ مبارک دین ہے کہ جس میں کثرت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو ذہنی صلاحیت بھی دی ہے، اللہ نے ہر شخص کو جسمانی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ پاک نے ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں مالی استعداد بھی دی ہے۔ ہماری ذہنی سوچ اور صلاحیت بھی، ہمارا جسم بھی اور ہماری مالی صلاحیتیں بھی دین پر لگ جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس سے ہماری آخرت سنورے گی۔ میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں اس وقت تک دین نہیں زندہ ہو سکتا جب تک آپ اپنے مال اور اپنے جسمانی صلاحیتوں اور اسی طرح سے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا سب سے پہلا اور اول مصرف آپ دین کو نہ سمجھیں۔ میری جان کہاں لگے؟ دین پر۔ میری صلاحیتیں کہاں خرچ ہوں؟ دین پر۔ میرا مال کہاں خرچ ہو؟ دین پر۔ یہ سب سے پہلا میرا مصرف ہونا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کو ہم بدلیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو دین پر لگائیں۔ ہمارے ساتھ جو رفقائے کار کام کرنے والے ہیں، بہت تفصیل سے انہوں نے کاموں کا مذاکرہ کیا ہے۔ میں محلے کے، علاقے کے ایسے جوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔ جو احباب اپنی جانی صلاحیتوں کو لگا سکتے ہیں وہ آئیں اور وہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو ادارے کے لیے اتنا ٹائم روزانہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام کسی قسم کا ہو میں اس کام کو تیار ہوں۔ جو آدمی مالی صلاحیت لگانا چاہتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے پر اپنا حصہ دین میں ڈالے۔ اور دوسری درخواست آپ تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، علاقے والوں سے خاص طور پر یہ عرض کرنی ہے کہ میں ایک مثال عرض کروں گا، پھر یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی محلے کے اندر آپ کے گھر کے سامنے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہو، اس کی بدبو، اس کا تعفن اتنا ہو کہ آس پاس کے 4-6 گھرانے، 20 گھرانوں کا وہاں گزر بسر مشکل ہو جائے اور رہنا مشکل ہو جائے، وہاں گزرنا تنگ ہو جائے، اور اس بری چیز کی، بدبودار چیز کی بدبو ہمارے گھروں کے اندر آئے۔ جس طرح سے اس بری چیز کی بدبو ہمارے گھروں میں آتی ہے، اگر وہاں کوئی آدمی خوشبودار چیز لے آتا ہے اور وہ لا کے رکھ دیتا ہے تو اس کی اچھی اور بہترین خوشبو بھی ہمارے گھروں میں پہنچے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مثال کے بعد یہ سمجھو کہ جو بچے صبح سے لے کر شام تک یہاں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے ایسی مجالس کے اندر اترتے ہیں، نورانی مجالس ہیں، اور ان مجالس کا اپنا نور ہے، ان مجالس کی اپنی برکت
برکتیں ہیں، ان مجالس کی اپنی خوشبوئیں ہیں۔ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جب فضاؤں میں جاتا ہے، ہواؤں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، اور وہ آوازیں اور وہ ہوائیں آپ کے گھروں کے اندر آتی ہیں، تو آپ کے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ تو اس کے لیے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا جائے۔ کسی بھی محلے کے اندر مکتب کا قائم ہو جانا، مدرسے کا قائم ہو جانا، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ اس کو ہم اپنے لیے عزت سمجھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد اور اس مسجد کے اندر ہونے والے بے شمار دینی کام، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مسجدیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مساجد کے اندر کام ہو جائے، یہ ہے بڑی بات۔ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر صرف عمارتوں سے نہیں ہوتی ہے، اصل مساجد کی تعمیر اور اصل جو مساجد کی تعمیر جس کو اللہ پاک نے تعمیر بتایا ہے، وہ ہے اعمال کے ذریعے سے، کہ مسجد میں دین کا کام ہو رہا ہو اور دین کی نشر و اشاعت اور لوگ وہاں آ کر سیکھ رہے ہوں۔ تو جس طرح سے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر قرآن سیکھتے ہیں، ناظرہ انہوں نے سیکھا، آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز سے بچوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے میں بزرگوں سے، بڑوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ وقت دیں اور یہاں آ کر قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہاں سے جو ہونے والے جتنے بھی بیانات ہیں، اہل علاقہ سے میری انتہائی دردمندانہ درخواست ہے کہ ان بیانات کی آپ قدر کریں۔ ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، یہاں سے ہم پمفلٹ بہت سارے تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی نظریے سے تاکہ آپ کے گھروں کے اندر دین پہنچ جائے، تاکہ آپ گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کو بھی دین کی بات معلوم ہو جائے۔ اور بہت بڑا طبقہ آپ کے گھروں کے اندر خواتین کا ہے جن کو دین کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت تک دین پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے گھر کا ماحول نہ بدلے۔ اور گزشتہ ایک بیان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول کیسے بدلیں گے، اس کے لیے چند باتیں ہیں، ان کی پابندی کریں، آپ اپنے گھر کا ماحول بدل سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ گھر کا ماحول بدلنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری گھر والیوں کو، اور عورتیں یوں دعائیں کریں گی کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جو شخص تڑپ کر یہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک صالح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گھر والی کو بھی نیک صالح بنائے گا۔ ایک تو دعاؤں کا اہتمام ہو، اپنے گھر کو بدلنے کے لیے، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور دوسری جو درخواست ہے کہ ہم اپنے گھر کا جو دینی ماحول قائم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بدل سکتے ہیں کہ گھر کے اندر دینی ماحول فراہم کیا جائے۔ جو بات آپ نے مسجد سے سنی ہے، کہیں بھی آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ نے جمعہ پڑھا، آپ نے بیان سنا، ایک حدیث آپ نے سنی ہے، آپ اس بات میں سے کچھ حصہ ضرور اپنے گھر میں بتائیں۔ آپ نے 1 گھنٹہ تقریر سنی ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے بات سنی ہے، اس آدھے گھنٹے کی ایک بات بھی آپ کو یاد ہے، وہ بات آپ ضرور اپنے گھر میں نقل کریں۔ آج یہ رواج نہیں ہے۔ مرد کہے گا میں جا کے گھر میں بیوی کو کیسے نصیحت کروں، میں اس کے ساتھ دین کی بات کیسے کروں؟ دنیا جہان کی ساری باتیں کر لیتا ہے، دین کی بات نہیں کر پاتا، جبکہ یہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ دینی ماحول اس طرح سے بھی آپ قائم فرمائیں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر گھر کے اندر تعلیم کیا کریں۔ صحابہ کے قصے آپ سنائیں، بچوں کو سنائیں، صحابیات کے قصے آپ بچیوں کو سنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں۔ اگر میں ابھی اپنے دوستوں سے، جوانوں سے، کسی دوست سے ایسے کہوں کہ جو مدرسے کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آدھا گھنٹہ بات کرے، آدھا گھنٹہ کیا 10 منٹ بھی کوئی نہیں کر پائے گا۔ کسی سے یہ کہا جائے 10 جملے نبی علیہ السلام کی سیرت پر بولو، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ چیز سکھائیں۔ تو گھر کے اندر سیرت کے تذکرے کرو، سیرت کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ ایک مسلمان گھرانے کے اندر، گھر کے اندر مکتبہ، کتب خانہ ہونا چاہیے، ایک الماری ہو جس میں ہماری دینی ضرورت پوری ہو۔ آپ کے گھر کے اندر بیڈ روم بھی ہے، آپ کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے، آپ کے گھر کے اندر ٹی وی لانچ بھی ہے، ساری ضروریات موجود ہیں۔ کسی کونے میں ایک الماری بھی تو ہو جائے کہ ہاں یہ مسلمان گھرانہ ہے، یہ ہماری مذہبی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم اپنی مذہبی ضرورت کے لیے بھی اپنے گھروں کے اندر انتظام کریں۔ اور تیسری جو بات عرض کرنی ہے، تیسری بات اس حوالے سے کہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کیسے قائم کیا جائے، رزق حلال کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
گھر کے اندر حرام کا لقمہ مت آنے دو. جس شخص کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ آیا، جس پیٹ کے اندر جائے گا نافرمانی اور بغاوت پیدا کرے گا. حرام کھا کر گھر میں دین نہیں آ سکتا. اس لیے حلال لقمے کا اہتمام کرو، حلال روزی کا اہتمام کرو. روزی کم ہو تھوڑی ہو لیکن حلال کا اہتمام. اسی طرح سے ایک بات چوتھے نمبر پر یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینداری اس طرح سے لائیں گے کہ اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو نہ داخل ہونے دو. اپنی نوجوان نسل کی نگرانی کرو. ساری رات نوجوان ہمارے بیٹھ کر انٹرنیٹ پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نہیں معلوم کہ وہ ہمارے بچے جوان بیٹے اور بیٹیاں وہ کیا دیکھتی ہیں، کیا سنتی ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ایک کمرہ بند کر کے ہم ان کو دے دیتے ہیں اور ماں باپ سو جاتے ہیں. وہ اس تنہائی کے اندر جس فحاشی اور عریانی اور گناہ میں مبتلا ہو، ہم نے انہیں آزاد چھوڑا ہے. تو ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اگر بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. داخل ہونا تو بات کی بات ہے کہ اسے معلوم ہے اس کا بیٹا فحش میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، اس کی بیٹی گناہ میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ ذلت کو گھر کے اندر برداشت کر رہا ہے. یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے. ایسے گھر کے اندر دین نہیں آتا. ایسے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. ایسے گھروں کے اندر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. مساجد سے وابستہ ہوں. مسجد وہ بنیاد ہے کہ جس سے انسان کا ایمان بنتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام مدینہ میں جا کے کیا کیا؟ آپ نے مسجد کو تعمیر کروایا. مسجد سے ایک ماحول بنتا ہے اور مسجد سے آبادی جو متعلقہ اور منسلک آبادی ہوتی ہے، ہر شخص کا مسجد سے ربط اور تعلق قائم ہو. یہ بنیاد ہے ایمان کے بننے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو یہ حال تھا کہ ہر آدمی کا مسجد سے ایسا تعلق جڑا ہوا تھا کہ سفر سے آتا پہلے مسجد میں، پھر اس کے بعد گھر جایا کرتا. یہ ایمان کے بننے کی جگہ ہے. تو بس یہ چند درخواستیں اور گزارشات آپ سے عرض کرنی تھی، اور باقی پہلے بہت تفصیل سے ساری باتیں آ چکی ہیں. تعاون کے سلسلے میں بھی جو ساتھیوں نے باتیں عرض کی ہیں تو اس پر بھی آپ حضرات غور فرمائیں. اہل محلہ سے درخواست ہے کہ اس کام کا حصہ بنے. آپ نہیں بنے ہو جائے گا کام. مکہ مکرمہ والے ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال میں محنت کی ہے اور انہوں نے معاونت نہیں کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے. مدینہ طیبہ والوں نے معاونت کی، بہت جلد دین پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. تو ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں دین کے اندر لگ جائیں اور میں سرخرو ہو جاؤں آخرت کے اندر، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.